قوالی کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو قوالی بنیادی طور پر ہمارے ہندوستان ہی سے شروع ہوئی۔ سلسلہ چشت کے اولیاء اللہ کے ہاں سے اس کا آغاز ہوا اور وہاں سے پھیلتی ہوئی جہاں جہاں بھی تصوف کے مراکز ہیں ان سب میں سما کے طور پر یہ سنی جانے لگی۔ اب جہاں تک اس کے آغاز کا تعلق ہے تو سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء قدس العزیز کے زمانے میں چند ہندو آئے اور آ کر انہوں نے نالش پیش کی کہ آپ کے ہاں اسلام میں یا آپ کے تصوف میں بنیادی بات اسلام ہی کی تھی کہ اس میں موسیقی کا کوئی تصور نہیں ہے، حالانکہ موسیقی فطرتی طور پر کائنات کی زینت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آفاقی دین ہو اور اس کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہ ہو؟ اس وقت سیدنا خواجہ نظام الدین قدس العزیز نے اپنے ہونہار مرید سیدنا امیر خسرو قدس العزیز کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اسلامی طرز پر موسیقی کا کوئی ایسا بندوبست کرنا ہے تاکہ ہم ان ہندوؤں کے منہ بند کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے 40 دن چاہیے۔ اب 40 دن کے اندر اندر انہوں نے 12 نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ٹرینڈ کیا، اور اس انداز سے کہ انہوں نے موسیقی کے آلات بھی خود سے ترتیب دیے۔ مثلا ڈھولک کو پکڑا، اس کے 2 حصے کیے اور وہاں سے طبلہ بنایا۔ اسی طرح ہارمونیم انہوں نے اس وقت ایک انٹروڈکشن کروائی اس کی۔ بس یہ 2 ہی ساز تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے اس وقت موسیقی کا قوالی کے ساتھ آغاز کیا، اور سب سے پہلی قوالی جو انہوں نے وہاں سے شروع کروائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث مبارکہ، جس میں آپ نے خم غدیر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو یہ سب سے پہلی قوالی تھی جو اس وقت حضرت امیر خسرو نے وہاں پر ڈسپلے کروائی۔ اور جب 40 دنوں کے بعد جب ان کو سٹیج پر اتارا گیا تو سب تمام ہندو بھی وہاں پہ موجود تھے جو سننے کے لیے آئے تھے، جنہیں بلایا گیا تھا۔ اس وقت واہ واہ کر بیٹھے کہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ، اتنے آرگنائز وے میں انہوں نے اس قوالی یعنی موسیقی کا آغاز کیا ہے۔ وہ جو لوگ تھے، یعنی وہ جو 12 نوجوان لڑکے تھے، ان کو 12 بچہ خاندان کے نام سے ہندوستان میں جانا جاتا ہے، اور بعد میں پھر انہی کے خاندانوں نے ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں، موسیقی کی تاریخ میں بڑا نام کمایا۔ اب بھی ہندوستان بلکہ برصغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اعلیٰ موسیقار گھرانے ہیں وہ 12 بچہ خاندان میں سے ہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے موسیقی کے خان گھرانے جو گنے جاتے ہیں، یہ انہی خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو وہ 12 بچہ تھے سیدنا امیر خسرو قدس العزیز نے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ 14ویں صدی کے آغاز میں قوالی ایجاد ہو چکی تھی، یعنی سیدنا امیر خسرو قدس العزیز کا زمانہ وہ 1253 سے لے کر 1325 تک کا دور ہے سیدنا امیر خسرو قدس العزیز کا۔ اسی دور میں اس قوالی کا آغاز ہوا۔ بعد میں جو سما کی بات ہے تو سما میں آغاز طور پر تو اس کو عربی میں شروع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر بہت ساری اور زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت یا آپ کی تعریف و توصیف، یا پھر اولیاء اللہ کی مناقبت، یہ عموماً سما کی محافل میں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد ان کا سلسلہ چلتا رہا جو اب تک بھی ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ اب ان میں دیکھا جائے تو آغاز تو عربی زبان میں ہوا، پھر اس کے بعد فارسی، پھر اس کے بعد ہماری ہندوستان کی دیگر زبانوں میں بھی، اور ایون دو اردو میں قوالیاں بہت مشہور قوالیاں مشہور زبانیں موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی، یعنی آپ دیکھ لیں تو دری زبان ہے، تاشکی ہے، آذری ہے، اور ترکمینی ہے، ترکمین زبان یا ترکی زبان، ان میں بھی قوالیاں موجود ہیں جو سما کے طور پر بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کے ایام کے دنوں میں، جن ایام میں ان کی برسی منائی جاتی ہے یا کوئی ایسا ان کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ قوالیاں گائی جاتی ہیں۔ اب تو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں قوالی کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ سما کا جہاں تک تعلق ہے تو سما خصوصی طور پر اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے،
اور سما بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے سلسلے میں جو منعقد کی جاتی ہے وہ محفل، جس میں موسیقی ہوتی ہے، آلات ہوتے ہیں، لیکن یہ سما جو ہے یہ حقیقت میں تعلق خداوندی کا ایک ذریعہ ہے جس ذریعے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا بنیادی طور پر قوالی کے آغاز، اور اس کے بعد قوالی کے بارے میں جو آپ نے پوچھا۔ ہاں، اسلام کے بارے میں اگر آپ کہتے ہو تو اسلام میں ہرگز منع نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف میں ورود اس وقت دیکھیے تو طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کورس کے انداز میں، اسی قوالی کے انداز میں ہی وہاں پر اس کو گایا تھا، دف کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ ایک ریفرنس ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوالی کسی صورتحال میں حرام نہیں ہے۔ اور جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی بڑی وسعت کے ساتھ اس پر بحث کی ہوئی ہے کہ موسیقی بھی اسلام میں حرام نہیں ہے۔ حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے قطعی طور پر منع کیا، نص قطعی موجود ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص قطعی کے طور پر کسی چیز کے لیے ممانعت کی، اس کو ہم منع کہیں گے، اس کو حرام کہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایسا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، اس لیے قوالی کسی صورتحال میں بھی منع نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں واہیات ہو، فواہشات بکی جائیں یا کہی جائیں یا ان کو گایا جائے جس سے لوگوں کے اندر فواہش کو پیدا کیا جائے یا فواہش کی تعلیم و تربیت کی جائے یا فواہش پھیلائی جائیں، قطعی طور پر حرام ہے، قطعی طور پر منع ہے، اسے کسی صورتحال میں نہیں ہونا چاہیے۔ جی، بسم اللہ۔